بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ شازیہ میری ہم جماعت تھی اور اس کا گھر ہمارے محلے میں تھا، لہٰذا ہم بچپن سے اکٹھے اسکول جاتی تھیں۔ میرا بھائی احمد اور ماموں زاد جمال بھی اسی اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ ہم سے ایک کلاس آگے تھے۔ جب ہم دونوں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتیں تو وہ تھوڑے فاصلے سے ہمارے پیچھے چلتے۔ یوں ہم چاروں پرائمری سے سیکنڈری سیکشن میں آ گئے۔ میں اور شازیہ 7ویں جماعت میں تھیں کہ اس کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ مجھ سے لڑکوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی کہ فلاں اچھا ہے، فلاں بدتمیز ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ جب بھی وہ لڑکوں کا موضوع زیر گفتگو کرتی تو میں سنی انسنی کر دیتی اور ان باتوں کا رخ دوسری طرف موڑ دیتی۔ مجھے بڑی الجھن محسوس ہوتی کہ سارا جہاں چھوڑ کر شازیہ کو بس ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے۔ پہلے وہ ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ کافی بدلتی جا رہی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور ہم اسکول سے کالج میں پہنچ گئے۔ ان دنوں سیل فون عام ہو چکے تھے اور کالج کی اکثر لڑکیوں کے پاس موبائل فون تھے۔ وہ دوستوں سے فون پر باتیں کرتی تو شازیہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی کہ کاش میرے پاس بھی سیل فون ہوتا۔ میں اسے کہتی کہ ہم کالج میں پڑھنے آئے ہیں یا سیل فون پر باتیں کرنے، جبکہ میڈم نے سختی سے منع کیا تھا کہ کالج میں کوئی بھی لڑکی فون لے کر نہیں آئے گی۔ لڑکیاں پھر بھی چھپ چھپ کر باتیں کرتی۔ ان میں سے بعض لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو لڑکوں کو بیوقوف بنا کر خوش ہوتی تھیں۔ ایسی ہی ایک لڑکی فاریہ سے شازیہ کی دوستی ہو گئی تھی، جس کے بھائی کے موبائل فون کی شاپ تھی۔ شازیہ اپنے جیب خرچ کے پیسے جمع کرتی رہی اور فاریہ کے ذریعے ایک سیل فون خرید لیا۔ یوں اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں سے وہ مجھ سے دور دور اور فاریہ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے میں پریشان رہنے لگی تھی اور میں نے اپنے بھائی احمد سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے شازیہ کا فون نمبر دے دو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ امید ہے کہ میری بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دراصل بچپن سے ہی وہ احمد کا بہت لحاظ کرتی تھی، جو بات وہ کہتا فوراً مان جاتی۔ میں نے اپنے بھائی کو سہیلی کا فون نمبر دے دیا۔ اس نے شازیہ کو فون کر کے سمجھایا کہ دیکھو، کسی بھی لڑکے سے فون پر دوستی مت کرنا، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو ستاتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ وہ بولی تو پھر میں کس سے باتیں کروں؟ اکیلے میں میرا جی گھبراتا ہے، میں کسی نہ کسی سے تو باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے کہا تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو، کم از کم میں تمہیں بلیک میل تو نہیں کروں گا۔ وہ بولی ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے بات کرو گے تو میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یوں دونوں میں معاہدہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو شازیہ جیسے گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے والدین اسے کسی کے گھر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لہٰذا جب بور ہوتی تو احمد بھائی کو فون کرتی اور ان سے باتیں کرتی۔ 2.5 ماہ کی چھٹیوں میں روز ہی ان دونوں کی فون پر بات ہوتی تھی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی گفتگو کے اتنے عادی ہو گئے کہ ایک دن بھی بغیر بات کیے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی میں چاہت کا رنگ کب کیسے آیا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کب سنجیدہ ہو گئے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ باہر ملنے لگے، کبھی پارک، کبھی کسی پبلک لائبریری اور کبھی میوزیم میں، غرض ایسی جگہوں پر جہاں ہم دونوں کے گھر والے انہیں دیکھ نہ سکیں۔ ان دنوں شازیہ کافی بدلی نظر آنے لگی۔ وہ اب زیادہ دلکش دکھائی دینے لگی تھی، اگرچہ وہ پہلے بھی زیادہ پرکشش تھی۔ اب مجھ سے کم بات کرتی، زیادہ تر اپنے آپ میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ ایک بات اور میں نے نوٹ کی کہ میرا ماموں زاد جمال، جو کہ احمد کا جگری دوست تھا اور دونوں بچپن کے ساتھی تھے، اب اس سے کم ملتا تھا۔ پہلے دونوں جہاں جاتے تھے ساتھ جاتے، لیکن اب جمال اکیلا ہوتا، اس کے ساتھ احمد نہیں ہوتا تھا۔ FA کے سالانہ امتحان ہو گئے تو والدین نے سب کو خوشخبری سنائی کہ ہم شمائلہ کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے اس خوشخبری سے کوئی خوشخبری نہ ہوئی بلکہ جھٹکا لگا۔ میں تعلیم مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ میری منگنی چچا زاد اظفر سے ہو چکی تھی۔ رزلٹ کے آتے ہی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اظفر سرکاری افسر تھے،
لہٰذا شادی کے بعد میں کراچی چلی گئی۔ اب کبھی کبھی میکے آنا ہوتا۔ احمد بھائی اور میری دوست کے معاملات کے بارے میں بالکل بے خبر تھی۔ انہی دنوں سنا کہ احمد بھائی بیمار ہو گئے ہیں اور سالانہ امتحان دینے سے رہ گئے ہیں، جبکہ جمال نے گریجویشن مکمل کر کے LLB میں داخلہ لے لیا ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے اور انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد پریکٹس شروع کر دی، مگر احمد جہاں تھا وہیں رہا، BA مکمل کر سکا اور نہ ہی کوئی کام کر سکا۔ میں اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش میں مصروف تھی، میکے بھی بہت کم جانا ہوتا تھا۔ جمال اپنا کیریئر بنانے میں مصروف تھا، وہ اب بہت ہی کم احمد سے ملنے ہمارے گھر آتا تھا۔ 2 سال بعد عید کے موقع پر اپنے جیون ساتھی سے اصرار کر کے میں میکے گئی تو احمد بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا بھائی مدت کا مریض اور بیمار لگ رہا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے اپنی قسم دے کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے بھائی کو لاکھ پوچھا مگر اس نے نہیں بتایا۔ میں نے سوچا کہ مجھے جمال سے مدد لینی چاہیے، وہ بھائی کا بچپن کا دوست تھا اور احمد سے وہ کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ میں نے جمال بھائی کو فون کیا تو میرے کہنے پر وہ ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے بھی بھائی کی حالت دیکھی تو پریشان ہوا۔ اس نے کہا بظاہر تو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر احمد کیوں بیماروں جیسا ہو رہا ہے؟ تم اس سے بات کرو، شاید تمہیں اپنی الجھن سے آگاہ کر دے۔ میں نے کہا تم اس کے قابل بھروسہ دوست ہو تو تم اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ میں نے اس سے 1000 بار پوچھنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے نہیں بتایا۔ میرے کہنے پر جمال احمد کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ اسے بھی شاید کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ جب درینہ دوست نے اصرار کیا تو وہ بے اختیار رونے لگا۔ اپنے دوست کو روتا پا کر جمال بھی آبدیدہ ہو گیا۔ کہا کہ مجھے ہر بات سچ بتا دو کہ میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب وہ گویا ہوا، جمال میری پریشانی ایسی ہے جسے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ یہ دل کا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں، کوئی تریاق نہیں۔ یہ روگ شازیہ کا دیا ہوا ہے، جسے میں نے برائی اور زمانے کی دست برد سے بچانا چاہا تھا مگر اس نے مجھے ہی ڈھس لیا۔ جب اس نے موبائل فون لیا تو اسے لڑکوں سے بات کرنے کا شوق تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح تم بدنامی اور رسوائی کے گڑھے میں گر جاؤ گی، بہتر ہوگا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر تم مجھ سے باتیں کر لیا کرو ورنہ میں گھر میں اکیلے بوریت سے مر جاؤں گی۔ یوں پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر دوستی چاہت میں بدل گئی۔ ہم نے ایک دوسرے سے شادی کے عہد و پیمان کیے کیونکہ ہماری شادی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بے وفائی بھی کر سکتی ہے۔ میں سنجیدہ تھا مگر ناپختہ ذہن وہ سنجیدہ نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے وعدے کرنے کے بعد کسی اور سے دوستی کر لی۔ یہ ایک رانگ نمبر تھا جس نے فون ملایا۔ اس کے ساتھ بھی شازیہ نے چیٹنگ شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اس شاطر کے پھیلائے ہوئے جال میں جکڑی گئی اور مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ ایک امیر زادہ تھا جو اسے قیمتی تحفے دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر اس سے ملاقاتیں کرنے لگی، جس کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ تاہم اس نے مجھ سے بے اعتنائی برتنا شروع کی تو پھر میں بھی اسے قیمتی تحفے دینے کے مرض میں گرفتار ہو گیا تاکہ وہ مجھ سے منہ نہ پھیر لے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ امی سے بات کر لی تھی، انہوں نے شازیہ کی امی سے میرے لیے اس کا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا۔ اس کے والدین مجھے اپنی فرزندگی میں لینے کو تیار تھے کیونکہ یہ لوگ عرصے سے ہمارے پڑوسی تھے اور دونوں خاندان ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ لیکن یہ ہونے والا رشتہ شازیہ کی لالچ اور بے وفائی کے سبب برباد ہو گیا۔ جب اس کے والدین نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور ہماری بات پکی ہو گئی تو میں سمجھ رہا تھا مجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ ہم نے کئی بار پارکوں اور دوسری جگہوں پر ملاقاتیں بھی کیں۔ اس نے جب مجھے پکا یقین دلایا کہ وہ صرف میری ہے اور میری ہو کر رہے گی۔ وہ جب بھی ملتی مجھ سے کچھ چیزیں منگواتی اور میں اسے لا کر دیتا، جیولری، میک اپ کا سامان اور دوسری چیزیں۔ ایک بار اس کی فرمائش پوری کرنے کے لیے مجھے اپنی موٹر بائیک تک بیچنی پڑی، مگر اس کی محبت میرے نزدیک اتنی قیمتی تھی کہ مجھے کسی بھی خسارے کا احساس ہی نہیں تھا۔ اچانک جانے اسے کیا ہوا کہ وہ مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگی۔ میں فون کرتا تو کاٹ دیتی، بات نہ کرتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ شازیہ مجھ سے ناراض ہو گئی۔ ایک بار بازار میں وہ مجھے نظر آ گئی، دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔
تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو وہ سامنے ریسٹورنٹ ہے وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس پر اس نے بھرے بازار میں شور مچا دیا جیسے مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا شازیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی تم یہاں سے بھاگو نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ جب تک تم ناراضگی کی وجہ نہیں بتاؤ گی میں ٹلنے والا نہیں۔ جب اس نے شور مچا دیا جس پر لوگ متوجہ ہو گئے اور ایک نوجوان جو سامنے والی دکان سے کچھ خرید رہا تھا دوڑتا ہوا آ گیا۔ وہ مجمع کو چیرتا ہوا میری طرف آیا اور مجھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ کہنے لگا بدمعاش میری منگیتر کو چھیڑتا ہے، جان سے مار دوں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر وہ ہجوم سے نکل گئی۔ تبھی پل بھر میں ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی۔ میں خجل خوار پورے بازار میں اپنی بے عزتی کروا کے گھر پہنچا اور کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اتنا صدمہ زندگی میں نہیں ملا تھا جتنا اس روز مجھے شازیہ سے ملا تھا۔ میرے خواب ہی نہیں، جینے کا حوصلہ اور کچھ کرنے کا عزم سبھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ لگا جیسے میری کمر ٹوٹ گئی ہو۔ اب 2 قدم بھی چلوں تو چلا نہیں جاتا تھا۔ جمال کو اپنا دکھ سناتے سناتے بھائی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ماموزاد کو بھی احمد کی بربادی کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری ہم جماعت اور سہیلی کے سبب تمہارا بھائی دہانۂ مرگ پر پہنچ گیا ہے۔ اب اسے بچانے کی کوئی ترکیب کرو، اس کی دل جوئی کرو۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ تو اپنا درد ہم سے چھپاتا ہے، آپ ہی کچھ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس شازیہ کی بچی کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ خیر جمال بھائی تو کیا اس سے بدلہ لیتے، خدا کی کرنی کہ شازیہ کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہ ہوا۔ جس نوجوان کے ساتھ اس نے عہد و پیمان باندھے تھے اسی نے اسے برباد کر دیا۔ ایک دن اس کے خوابوں میں گم ہو کر وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی اور وہ اسے کسی دوسرے شہر لے گیا۔ نکاح کا وعدہ کیا مگر نکاح نہ کیا۔ روز بہلاتا کہ وکیل مصروف ہے، کل یا آج نکاح ہو جائے گا۔ اس پاگل لڑکی نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ ایک رات شازیہ نے موبائل پر اس کی گفتگو سنی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل بھر گیا ہے، اب تم آ کر اسے لے جاؤ، جو چاہے مرضی کرو مگر میری جان چھڑاؤ۔ شازیہ کو اب پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے۔ صبح جب وہ بازار کچھ خریدنے گیا تو وہ بھی وہاں سے نکل کر کورٹ میں چلی گئی۔ کورٹ کے نزدیک ہی وہ ہوٹل تھا جس میں یہ دونوں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کورٹ میں وہ پریشان مدد کے لیے کسی لیڈی ایڈوکیٹ کو تلاش کر رہی تھی، تبھی جمال کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شازیہ کو وہ اپنے دفتر میں لے گیا۔ شازیہ نے رو رو کر اپنے اوپر بیتی داستان جمال کو سنائی۔ تبھی جمال اسے اپنے گھر لے آیا اور احمد کے پاس آ کر تمام احوال بتا دیا۔ پوچھا کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ جمال نے کہا کہ تم اگر میرے دوست ہو، وہ مصیبت میں ہے تو اسے بالکل تنہا مت چھوڑنا، اس کے والدین کو خبر کر دو۔ اگر وہ قبول نہ کریں اور شازیہ بھی ان کے پاس واپس جانے پر راضی نہ ہو تو تب میری دوستی کا واسطہ کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ میں بیمار ہوں اور اب میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ احمد نے سچ کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ شازیہ کا مسئلہ صحیح سمت اختیار کرتا، میرے بھائی کی وفات ہو گئی۔ ایک روز سویا تو پھر نہ اٹھا۔ شازیہ کا دیا ہوا دکھ اس کی روح کو تار تار کر چکا تھا۔ یہ غم اس کی زندگی لے ڈوبا۔ احمد کی وصیت کے مطابق جمال بھائی نے شازیہ سے نکاح تو کر لیا، مگر یہ ایک ایسی شادی تھی جو مرحوم دوست کی خاطر کر لی تھی۔ ذہن نے شازیہ کو قبول نہیں کیا۔ اب جب احمد کا مرجھایا ہوا چہرہ تصور میں آتا تو جمال شازیہ سے بہت برا سلوک کرنے لگتا۔ اس کو کئی بار بلا وجہ مارا بھی، یہاں تک کہ وہ رو رو کر کہتی کہ شادی کی ہے تو اب نبھاؤ بھی، میں تو تم سے دل سے پیار کرنے لگی ہوں۔ 5 سال اسی اذیت میں گزرے تو آخر کسی محلے دار نے اس کے والدین کو بتا دیا کہ ایک شخص آپ کی بیٹی کو روز مارتا ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تب ماں باپ اپنا غم و غصہ بھلا کر جمال کے پاس آ گئے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے اور جمال نے شازیہ کو طلاق دے دی۔ بے شک شازیہ پر مجھے سخت غصہ تھا، مگر میں جمال کے اس عمل پر بھی خوش نہیں تھی، شاید اس لیے کہ شازیہ بھی ایک عورت تھی اور میں بھی ایک عورت ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا کسی کو اس کی بے وفائی کی اتنی سخت سزا دینی چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کریں
اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔